السلام علیکم۔ آج کل جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا نئے آرمی چیف کی تعیناتی وہ قریب آئی ہے تو وہ ایک فیکٹر ہے۔ یہ بہت اہم کویسچن ہے، اور خاص طور پر جب سڑکوں کے اوپر اس طرح کی صورتحال ہو تو پہلا تاثر یہی جاتا ہے کہ حالات جو ہیں پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان بگڑ گئے۔ خاص طور پر وہ خبر چھپنے کے بعد جس میں یہ کہا گیا کہ نیشنل سیکورٹی بریچ ہوئی ہے، اس کے بعد حکومت میں موجود شخصیات کی طرف انگلیاں اٹھی، پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود میڈیا سیل کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے۔ تو یہ تمام باتیں جو تھیں، جو پہلے کہیں ڈھکے چھپے انداز میں ہو رہی تھیں، کھلے عام ہونا شروع ہو گئیں۔ لیکن اس میں حقائق کیا ہیں؟ کون کون سی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے میں نظر آ سکتی ہیں؟ اور پنڈی اسلام آباد وہ جو کہا جاتا ہے کہ سیم پیج کے اوپر ہیں، وہ پیج کون سا ہے؟ اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں وفاقی وظیفہ خواجہ محمد آصف صاحب۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ واپس آ گئے، یہ اچھی بات ہے، آپ کہیں گئے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ فرما دیجئے کہ آج کل حالات ہیں کیا؟ پہلے اپنی زبانی ہمیں بتا دیں۔ مقصد جو آپ نے ابتدائیہ میں کہا ہے، دیکھیں یہ جو ہمارے ڈیفرنٹ چینلز ہیں، صحافت ایک کاروبار بھی ہے، میں سمجھتا ہوں اب صرف کاروبار ہی ہے۔ لائک اینی ادر بزنس، جو چیز بکتی ہے وہ بیچی جاتی ہے، ضروری نہیں کہ پیکیجنگ میں وہ چیز موجود ہو، پیکیجنگ میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، یا وہ کوالٹی یا وہ انگریڈینٹس نہیں ہوتی جو باہر پیکیجنگ پہ لگے۔ یہ جو آپ نے پیج والا سوال پوچھا نا، یہ جس دن سے ہم آئے ہوئے ہیں نا پاور میں، تو ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ایک پیج پہ ہیں کہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں ایک پیج پہ، ہم کہتے ہیں ایک پیج پہ، آپ پھر بھی سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ ایک پیج پہ ہیں کہ نہیں۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ کیا پیج ایک ہی؟ جی بالکل ایک پیج ہے، لیکن پچھلے ہمارا ان کے ساتھ جو پیج ہے وہ دفاع وطن ہے۔ As for the defense of Pakistan is concerned, that's the page which we have with the armed forces of Pakistan. سر پچھلے دنوں جب 2014 والا چل رہا تھا، میری بات، جنرل ظہیر الاسلام پہ براہ راست الزام تھا، سرونگ ڈی جی آئی ایس آئی تھا اس وقت، اور اس کے بعد ایک کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی تھی۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ 5 جرنیلوں نے بڑا کھلے عام مخالفت کی تھی کہ نواز شریف صاحب کو اب فکس کرنے کا شاید ٹائم یہی ہے۔ یہ منظر عام پہ آ گئی تھی۔ دیکھیں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں، ایک شخص کی بات کر رہے ہیں اور پھر 5 بندوں کی بات کر رہے ہیں، دونوں کا بتا دیجئے۔ جنرل ظہیر الاسلام کا کیا رول؟ میں بات کروں گا ادارہ کی۔ ادارہ جو ہے، میں نے جیسے ابھی عرض کیا ہے کہ ادارہ جو ہے اور سویلین حکومت کا اور اس ادارے کا تعلق جو ہے وہ دفاع پاکستان کے حوالے سے ہے۔ جہاں تک ملک کی دفاع کا تعلق ہے، تھرو آؤٹ 3.5 سال جو ہے ان کا اور ہمارے جو ہے کوئی اختلافات دفاع میں خدا نخواستہ اس قسم کی کوئی جنرل ظہیر الاسلام انڈیویجول کیپیسٹی میں میری بات، مجھے وہ تاریخ کا حصہ ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن سر کیا وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں۔ جہاں تک دفاع پاکستان کا تعلق ہے، ہماری افواج نے جو کردار ادا کیا ہے پچھلے 2.5 سال میں وہ بے مثال ہے، وہ لازوال ہے۔ جو قربانیاں دی ہیں، جس طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، یہ حکومتی پالیسی تھی، اور یہ پالیسی بائی کنسنسس تھی، ایک صفحے پہ تھے، ایک پیج پہ تھے۔ یہ بڑی یکجہتی کے ساتھ، بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ وہ جنگ لڑی گئی ہے اور لڑی جا رہی ہے۔ دس از واٹ میٹرز، کہ دفاع کے جو پیج ہے وہ ہمارا ایک ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں، جنرل ظہیر، کیا وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں تھے؟ He doesn't matter for me. He's part of history. He's gone. سر لیکن کیا وہ انڈیویجول میری سیاسی جو ہے نا بات مجھے کرنے دیں۔ Don't force me to comment upon a person who doesn't even exist now. ادارے کا بات کہا کہ ادارہ تھا۔ میں آپ کی بات کا ہر جواب دوں، کوئی بغیر جواب دیے یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں ہر بات کا جواب دوں۔ جہاں تک ہماری 40 سالہ تاریخ ہے ملک صاحب، جس میں فوجی حکمرانی اس ملک میں رہی، 11 سال جو ہے فیلڈ مارشل ایوب خان کے، 2-3 سال جو ہے جنرل یحییٰ خان کے، پھر 10-11 سال جنرل ضیاء کے، پھر 8-10 سال جو ہے جنرل مشرف کے۔ اس بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ جو ایبریشنز جو ہیں نا، جن کا آپ نام لے رہے ہیں، یہ ضرور نظر آئیں گی۔ یہ ایبریشنز جو ہیں، آپ ان کو ایک یونیفارمٹی کے ساتھ جو ہے ابھی جو ہے ان کو رد نہیں کر سکتے یا ان کو ڈسکارڈ نہیں کر سکتے۔ کیوں نظر آئیں؟ مجھے پلیز تھوڑا سا موقع دے دیں، میں آپ کا کسی سوال کا جواب دیے بغیر نہیں جاؤں گا۔
یہ چیزیں ایگزسٹ کریں گی. لوگوں کی پرسنل امبیشنز ہوتی ہیں, ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے وہ ادارے کا کارڈ کھیلیں یا ادارے کا کوئی جھانسا دیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جو اس ادارے نے, جس کا نام پاک افواج ہے, انہوں نے پچھلے 2008 سے لے کے اب تک جو کردار ادا کیا ہے وہ جمہوریت کے لیے تقویت کا باعث بنا ہے. اتنے لمبے عرصے کے لیے ہمارے یہاں پہ انٹروینشن کا جو سلسلہ رہا ہوا ہے, اس میں اتنا لمبا عرصہ جو ہے ہماری افواج نے روزہ نہیں رکھا. تو یہ جو کریڈٹ ہے جانا چاہیے ان کو, کہ جنرل کیانی صاحب کو بھی اور اس کے بعد جنرل رحیل کو بھی, کہ یہاں پہ جمہوریت کے پنپنے میں, جمہوریت کے درخت کی تناوری کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا, اور 7 دفاع وطن کے لیے جو کردار ادا کیا ہے, اس کا ہمارے اوپر قرض ہے, سیاستدانوں پہ بھی اور 20 کروڑ عوام پہ بھی, کہ وہ قرض جو ہے وہ اس کو یاد رکھیں. ایز اے میٹر آف پرنسپل فوجی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, پاکستان کو ہم پیچھے نہیں لے جا سکتے. میں 100% اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ پروگرام میں بیٹھتا ہوں کہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن مجھے اگر براہ راست یہ جواب مل جائے کہ جنرل ظہیر کا جو ایکٹ تھا اسے آپ نے انڈیویجول ایکٹ گردانتے ہوئے اگنور کر دیا, یا اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس بھی تھا. دیکھیں میری بات سنیں ملک صاحب, آپ کا جو نظر ہے اس کے اوپر, سیاست کے اوپر, ملکی سیاست پہ, ملکی معیشت پہ بڑی فوکسڈ آپ نے ہمیشہ آپ کے تجزیے رہے ہوئے ہیں. اس کا جو رزلٹ نکلا, اس سارے معاملے کا جو دھرنا تھا 2014 جس کی طرف بار بار آپ اشارہ کر رہے ہیں, اس کا جو رزلٹ نکلا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ادارہ جو تھا وہ جمہوریت کے ساتھ تھا, کسی فرد کے ساتھ نہیں تھا. وہ 5 لوگ بھی, جی دیکھیں, آپ بار بار میں ان 5 لوگوں کو جانتا بھی نہیں. ٹھیک, میں ان کے نام بھی نہیں جانتا, نہ ان کی نام کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ جو افواج جو ہیں ہماری اکائی ہیں, یہ ایک اکائی ہیں. اس میں افراد جو ہیں وہ اپنا انڈیویجول خیالات رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ ایک مونولتھ ہے جو اسی طرح آپریٹ کرتا ہے. اس کی کمانڈ جو ہے وہ جنرل رحیل ہو یا جنرل کیانی ہو یا اس سے پہلے کوئی اور ہو, وہ کمانڈ جو ہے وہ سیکروسینکٹ ہے. ان لوگوں نے اس کمانڈ کے اوپر جان دینی ہوتی ہے, اپنی جانیں قربان کرنی ہوتی ہیں. اس کمانڈ میں کبھی دراڑ نہیں آنی چاہیے. لیکن جو لوگ اپنی پرسنل امبیشنز کی وجہ سے اگر کوئی ایجنڈا پرسو کرتے ہیں, ان کا وہی ہوتا ہے جو 2014 کے دھرنے کی جو نتیجہ ہوا تھا. جو ابھی ایک تازہ ترین صورتحال ہے, ایک فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل اطہر عباس نے ایک دفعہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا, ہمارے سما پہ بھی انہوں نے یہ بات دہرائی تھی. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو عادت ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود ہی گولی مار لیتے ہیں. جو ابھی خبر چھپی جس کے بعد فوج سے زیادہ یہ تاثر آیا کہ حکومت نے ان کو امبیرس کرنے کی کوشش کی. ڈان کے اندر خبر چھپی اور وہ آپ کے ایک منسٹر صاحب کی رخصتی بھی ہوگی اس کے اوپر, باقی لوگ زیر تفتیش ہیں. یہ کیوں کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں جو آپ جو فرما رہے ہیں وہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے. اس وقت کوئی زیر تفتیش نہیں ہے. پرویز رشید جو ہے, برادرم پرویز رشید جو ہے, اگر وہ رخصت ہوئے ہیں تو اس لیے رخصت ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ جو تفتیش ہو رہی ہے, جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی باضابطہ طور پہ جو میرا علم ہے, میں کوئی کنکلوسیو بات نہیں کر رہا, میرا علم ہے کہ ابھی تفتیش جو ہے سٹارٹ نہیں ہوئی. میرے خیال ہے آج یا کل سٹارٹ ہو جائے گی. وہ جہاں تک اس سارے معاملے کا تعلق ہے جو پچھلے 8 دیکھیں ہمارے یہاں پہ مختلف واقعات کو جو بذات خود اگر وہ واقعات کو انالیسس کیا جائے, وہ اپنی حیثیت ان کی اپنی ہوتی ہے. ان کو جب لنکیج کیا جاتا ہے اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے, یا میڈیا ان کی لنکیج کرتا ہے بیکاز دے وانٹ ٹو ڈرائیو اے نیوز آؤٹ آف دیٹ, وہ اس کی نیوز وردینس یا نیوز ویلیو جو ہے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ واقعہ جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لیک ہوئی یا جو بھی اس کو آپ نام لے لیں, اس کی جو لنکیج ہے کہ بھئی اس سے کوئی گورنمنٹ کی رخصتی ہو رہی ہے یا اس سے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں, خبر لیک کیوں کی گئی, یہ بھی ایک جو بات جو ہے اسٹیبلش ہونی ہے. اس لیے مجھ سے یہ کمنٹ نہ لیں بیکاز دس از سم تھنگ وچ از ناؤ ان پروسیس اینڈ لیٹس ریسپیکٹ دیٹ. کیونکہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس روز جو 3 میٹنگز تھیں, ان 3 میٹنگز میں یہ ایشو زیر بحث تھا, اور اس کی تفصیلات جو ہے منظر عام پر نہیں آنی چاہیے تھی, کیونکہ فوج اس پہ کہہ رہی تھی کہ ہماری ایک ٹائم لائن ہے, ہم ایکٹ کریں گے ان تمام گروپس کے خلاف جو باقی رہ گئے.
میں نام لیے بغیر یہ سوال گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں. پھر نیکسٹ ڈے جب خبر چھپتی ہے یا 2 روز بعد خبر چھپتی ہے تو وہ لوگ ایک دم سیکھ پا ہوتے ہیں کہ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو سیکریسی تھی. ہم نے اپنی ٹائم لائن پیک کرنا تھا, دنیا کی ٹائم لائن پیک نہیں تھا کرنا. لیکن آپ کہیں کہ ہم اس سے آئسولیٹ ہو رہے ہیں, تو وہ تمام ان سائڈ ڈبیٹ جو تھی اخبار کی زینت بن گئی. تو سوال تو اٹھ گیا نا اس دن کہ یہ کون لوگ ہیں, اور اس کے اوپر رد عمل بھی. آئی تھنک یہ ساری جو آپ نے بات کی ہے, میں اس کو جو ہے وداؤٹ کمنٹنگ آن دیٹ, میں یہ کہوں گا کہ اب جب انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی ہے, یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی, تو لیٹس ویٹ فار دیٹ. میں آپ کے ساتھ اس کے بعد جب ان کو ہو جائے گا کنکلوژن, تو میں آپ کے ساتھ آ کر چودھری نثار نے تفتیش تو کی, انہوں نے پہلے دن کہا کہ کچھ لوگوں کو ہم نے کہہ دیا کہ پاکستان چھوڑ کے مت جائیے. چودھری نثار صاحب کا یہ پریروگیٹو ہے, ان کی منسٹریز کے ساتھ یہ پرٹین کرتا تھا یہ مسئلہ, اور ڈیفینیٹلی انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہوگی. ان کی کوئی فائنڈنگز جو ہیں, مے بی جو کمیٹی بنی ہے وہ مزید اس میں کوئی معاملہ ہو جو انویسٹیگیٹ کرے. خواجہ صاحب اتنا سادہ معاملہ ہے نہیں ہے, کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 روز پہلے ایک ٹویٹ آئی تھی, ان کا بھی نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا شہباز شریف لاہور میں ہے. تو رات کے 1 بجے ISPR نے ایک بیان جاری کیا کہ 1.5 گھنٹے کی 90 منٹ کی میٹنگ ہوئی ہے, جس میں شہباز شریف, چودھری نثار اور اسحاق ڈار صاحب تھے, آرمی چیف اور DJI ادھر سے تھے, اور یہ جو ڈان کے اندر پلانٹڈ سٹوری چھاپی گئی اس کے اوپر نیشنل سیکورٹی بریچ کا انہوں نے نام دیا ہوا ہے. دیکھیں یہ بڑا وہ ہم نے ڈسکس کیا, آپ نے کہا نہیں ہوئی, انہوں نے کہا نہیں ہوئی ہے جی 1 بجے رات کو. نہیں یہ بات جو ہے ہوئی یا نہ ہوئی, دیٹ ہیز نو ویلیو. دا فیکٹ از دس کہ اس معاملے کو کی سیریسنیس تھی, کیونکہ ہماری ایک کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی بھی ہو. جب آپ افواج کی بات کرتے ہیں وہ اور زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے. سیاستدانوں کا اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے, لیکن ایک ادارہ جو ہے اس کی حرمت, اس کی تقدس, اس کی کریڈیبلٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ ول گو این ایکسٹرا مائل. ایبسولوٹلی. اگر وہاں پہ چیف منسٹر پنجاب یا وزیر داخلہ یا وزیر خزانہ, وہاں پہ 3 سینئر آفیشلز یا عہدیدار جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ وہاں پہ گئے تھے, دس شوز آر کمٹمنٹ. اٹ از اے مینیفیسٹیشن آف آر کمٹمنٹ کہ ہم اس ادارے کی کریڈیبلٹی جو ہے یا اس ادارے کی جو حرمت جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا سزا دیں گے ان لوگوں کو؟ نیشنل سیکورٹی بریچ بڑی سیریس ٹرم ہے. آپ مجھ سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں جو میں جو بھی بات کروں گا اسپیکولیٹو ہوگی. لیٹس ویٹ فار دا ریزلٹ. جب آپ کہتے ہیں کہ ادارہ بحثیت مجموعی جمہوریت کے ساتھ ہے سنس 2008, تو ابھی جو لوگ سڑکوں پر آ کر اسلام آباد بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی ہے یا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کوئی اسلام آباد لاک ڈاؤن. دیکھیں, اگر میں یہ کہوں کہ ان کے پیچھے کوئی ہے, تو میں تو جو اپنی بات میں نے ارلیئر آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اس کی نفی کر رہا ہوں. ایبسولوٹلی نو. دیکھیے, یہ آوازیں مارنا, صدائیں دینا, دعوت گناہ دینا, یہ سیاستدان جو ہے پچھلے 70 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو سیاستدان کہہ رہے ہیں تو یہ بھی کر رہے ہیں. پر دعوت گناہ جو ہے دینے والے لوگ جو ہے, آپ کو پتہ ہے, جب گناہ سرزد ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی. پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈگڈگی بجانے والے بار بار آ جاتے ہیں, اور ان کو کہا کہ یہ کنٹینر کے اوپر چڑھ کر ناچنا شروع کر دیتے ہیں. دونوں الفاظ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے استعمال ہوئے تھے میری دانست میں. خان صاحب خود ہی ڈگڈگی بجا کے خود ہی ناچیں گے؟ وہ ظاہر ہے ڈگڈگی بجانے والے کا اشارہ کسی اور کی طرف ہے. نہیں, خود بھی ناچتے ہیں. جو جیسی ان کی کیفیت ہو ذہنی, اس کے حساب سے ریئیکٹ کرتے ہیں. ہمارا اور بہت سے اینالسٹ کا خیال یہ ہے کہ یہ اشارہ ہر بندہ جو ہے اکتوبر کے مہینے میں سازشیں کرنے والے آ جاتے ہیں. ہمارے نہیں, وہ دیکھیں انہوں نے 2014 کے حوالے سے کیا تھا. وہ پہلے بھی آئے تھے, اب پھر آ رہے ہیں. پھر اکتوبر آ گئی نا جی. نہیں, وہ تو 2014 کون تھا, ہم نے ڈسکس کیا بڑی تفصیل سے. نہیں, آپ بہت ماضی بعید میں جا رہے ہیں. میں تو بات کر رہا ہوں 2014 کے دھرنے کی اور اس کی کہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں. میری رائے ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ when you start reading between the lines اور ایک نان ایونٹ سے آپ نکالنے کی کوشش کریں گے, ہیئر سپلٹنگ کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ اس سے صورتحال بہتر نہیں ہوگی. آپ نیوز کو, اس کی ویلیو کو, اس کی وردینیس کو ضرور اینالائز کریں, ضرور اپنا کمرشل انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کدھر لیڈ کر رہے ہیں چیزوں کو یا کس طرف لے جا رہے ہیں چیزوں کو, اس کو بھی مد نظر. خواجہ صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک شارٹ بریک لے لیں. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا.
को रोका जाए और इंतजामी तमाम हरबे इन्होंने इख्तियार किए। पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने ये ज़ाब्ते नए नए शुरू किए हैं, जगह जगह सेक्शन 144 लगाई है, ये सब गैर कानूनी है कि ये रास्ते की सारी पाबंदियां हटा दो। ये पाकिस्तानी जज्बे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा साहब, पिछले धरने का अंजाम यह था कि इमरान खान नाकाम हो गए, जो वो चीज़ कह रहे थे कि इस्तीफ़ा लिए बगैर नहीं जाऊंगा, और आपकी हुकूमत पहले से ज़्यादा, मेरे ख्याल में, ज़ाती राय में, मेरी ज़ाती दानस में, पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आई थी। इस वाले मामले में उन्होंने दोबारा कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दें। हुकूमत जाने की बात वो PMLN की रुखसती की बात या इलेक्शन की नहीं कर रहे, प्राइम मिनिस्टर का कहते हैं इस्तीफ़ा दें, पनामा की तफ्तीश होगी, वो इस्तीफ़ा देंगे, अदरवाइज़ वो कह रहे हैं कि आपके साथ नहीं चलेंगे। मलिक साहब, मैं फिर रिपीट करूंगा कि आज उनको बुलाया था हाई कोर्ट में। हौसला उनमें इतना है कि वो हाई कोर्ट नहीं गए। वो 3 दिन से 4 दिन से बैठे हुए हैं बनीगाला में। सियासी वर्कर जो होता है, सियासी लीडर जो होता है ना, मियां नवाज शरीफ की मैं फिर एग्जांपल दूंगा। वो निकला था ना अदलिया बहाली के लिए, और उसने गुजरांवाले से पहले जो है ना अदलिया बहाल करवा ली थी पहुंचने से पहले। जनरल क्यानी played a role in that. No, General Kiani played the role because Nawaz Sharif was on the road. So He was not holed up in or hold in Banigala or Raiwind. नवाज शरीफ ने स्टेक्स जो है इंक्रीज की। नवाज शरीफ ने वो सड़क पे आया, तमाम बैरियर्स तोड़े, तमाम रुकावटों को अबूर किया, अपनी जान हथेली में रखी। उस वजह से जनरल कियानी ने इंटरवीन किया कि ये अगर सैलाब जो है पुलों को अबूर करता हुआ पहुंच जाएगा इस्लामाबाद, हर चप्पे चप्पे के ऊपर लोग जो है शामिल हो रहे थे। जो लोग घरों में बैठ के थे जाके, जो बड़े बड़े लीडर थे और बड़े ड्राइवर बनते थे CJ का, वो घरों में बैठ के थे। उन्होंने फोन किया सानू ही लै जा नाले बाऊ सोनी गड्डी वाले, तो वो भी जाके बैठ के गाड़ी। साहब, आपने इस कदर खूबसूरत बात की है। एक होता है, बहुत सी बातों के अंदर एक छुपा हुआ पैगाम होता है। आपने कहा कि आपका सैलाब को रोकने के लिए जनरल कियानी को इंटरवीन करना पड़ा। इमरान के सुनामी, जिसको वो सुनामी का नाम देते हैं, आप उसको अकल और मशवरा दे रहे हैं कि हिट द रोड, वह बनीगाला में मत बैठे, एंड इट्स वेरी लीगल एंड डेमोक्रेटिक इन योर टर्म्स। आपके लफ्ज़ों में बहुत जमहूरी है। बिल्कुल, तमाम रुकावटें, बैरियर्स तोड़े और सड़कों पे आ जाए। आओ तो सही ना, अपनी औकात तो दिखाएं। मेरा मतलब है, कल सड़कों पे भाग रहा था कोई लंबो बाले मौलाना का वजीर जो है, अमीन गंडा, जो भी है उनका नाम जो है, वो हजरत सड़कों पे भाग रहे थे। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। 10 आदमी है वहां पे। आज सुबह जो है आपके कैमरे पे वहां पे जो लोग दिखाए जा रहे थे, वो 10 या 12 आदमी कैमरे के। चैलेंज बहुत अच्छा है जी, चैलेंज खूबसूरत है। बाहर निकलो, बनीगाला छोड़ो भाई, रोड पे बाहर आओ, बैरियर तोड़ो। हाँ, बाहर आओ। को मेरा मतलब है, शो योर मेटल, यू नो, अपना कुछ सब्सटेंस दिखाओ। और नवाज शरीफ ने कॉल दी थी ना, एवरीथिंग जो है परेका की तरह जो है बैक ले गया था नवाज शरीफ जो। बट देन इन योर टर्म्स इट्स वेरी डेमोक्रेटिक वे। आप सड़कों पे आए, अपनी कॉज। आज हाई कोर्ट वालों ने उनको दी है ना, आज बैरियर्स तोड़े और अपनी कॉज के लिए सड़कों पे आए, दिखाए ना, सैलाब लाएं, जो लाना है लाएं, सुनामी दिखाएं, दिखाए ना, अपनी औकात दिखाए ना। बनीगाला में बैठ के कुछ नहीं निकलना, नीचे रोड पे आए। एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डंडे मारेंगे, उन्हें पकड़ के ले जाएंगे डंडियाला। जो हम निज़ामी जो इख्तियारात हैं हमारे, जो है कानून और के दायरे में रहते हुए, हम इस्तेमाल करेंगे। मियां साहब को डंडे पड़े थे जब लाहौर से निकले? आप देखें, उनको लोगों ने कहा, IG को कहा गया उस वक्त कि इन पे गोली चलाओ, रिफ्यूज्ड। उनको कहा गया डंडे मारो, रुका गया। उनको कलमा चौक तक 1 दफा नहीं 10 दफा रोका गया। उसके बाद फिर रोका गया। मियां साहब को डंडे नहीं पड़े। उसमें हमारी दानिश में चैलेंज ये था कि नवाज शरीफ के साथ बंदे कितने हैं जो वहां से मूव करते हैं मॉडल टाउन से। अगर तादाद रीजनेबल होगी तो पुलिस रेजिस्ट नहीं करेगी। तादाद रीजनेबल थी, किसी ने रेजिस्ट नहीं किया। अब वो रैली थी आपकी गुजरांवाला में, और इधर से जनरल कियानी ने जरदारी साहब को बोल दिया कि हम तो अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे, यू हैव टू एक्ट नाउ। ठीक, और रेस्टोरेशन होगी। कॉल गई, तजाद साहब के जरिए पैगाम चला गया और मामला सॉर्ट आउट हो गए। तो ये मशवरा आप इमरान को दे रहे हैं कि अपनी ताकत दिखाओ भाई, अगर है तो। अगर है को पल्ले, अगर है कुछ को पल्ले कुछ है तो दाव तो सही ना जड़ा है। उधर तो ना बैठे रहो ना। मेरा मतलब है, आप अभी नीचे टीवी में, मैं आपके कमरे में बैठा, उसकी वॉक दिखा रहे थे आप, उनकी चैल दिखा रहे थे, वो डंड निकाल रहा था वो दिखा रहे थे।
تو یہ تو لیڈر نہیں نا وہ تو ہوتا. مجھے لگتا ہے آپ کو ڈرا رہے ہیں. یہ تو لیڈر نہیں ہوتا نا, اس طرح لیڈر نہیں ہوتی. پش اپس کر کے آپ کو ڈرا رہے ہیں وہ. چلے اب پھر کوئی بات کسی اور پش اپس کے اوپر آپ ڈیفینسو. میں نہیں سمجھا پش اپ کا کیا مطلب. وہ آج کل پش اپ کے اوپر بڑا ایشو چل رہا ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ وہ کرکٹ ٹیم نے پش اپ کیے ہیں تو یہ فوجیوں کو سلام کیا ہے. اتنی مائنر کنٹروورسیز میں پڑتا ہے, ڈیل ود بگر کنٹروورسیز. بگر کنٹروورسی زیادہ دور نہیں ہے سر, اسی مہینے ریٹائرمنٹ بھی ہے نئے آرمی چیف کی. کنٹروورسی کیا ہے, وہ تو دیٹس اے روٹین تھنگ. سمری کا کنٹروورسی کیا ہے, سمری کب موو کریں گے؟ نہیں ابھی تو اس قسم کا کوئی شروعات جو ہے نہیں ہوئی. 26 نومبر ہے ریٹائرمنٹ ڈیٹ. میرا خیال ہے یہ 29 ہے. 29 ہے تو میرے خیال میں لاسٹ منتھ ہے. ابھی تو آج کل میں آ جانی چاہیے. دیکھیں روٹین کی بات ہے. میں پھر کہوں گا کہ یہ آپ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک تاریخی پس منظر ہے, ایک تاریخی پس منظر ہے, اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں. ادروائز یہ ایک بڑی روٹین کی بات ہے اور یہ ہوتی رہی ہے ہماری تاریخ میں, ہوا بھی ہے کہ بھائی ایک ڈیٹ آئی ہے. اور میرا خیال ہے فوج کی یہی ایک ترہ امتیاز بھی ہے کہ وہاں پہ جو ہے جو سیٹ رولز ہیں یا جو کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ فالو ہوتا ہے. دیٹ از وائی یہ ہماری ناقابل تسخیر جو ہے وہ دفاع کی یہ ضمانت بھی ہے کہ وہاں پہ جو رولز ہیں, چاہے وہ ڈسپلن کے ہیں, چاہے وہ ریٹائرمنٹ کے ہیں, چاہے وہ پروموشن کے ہیں, وہاں پہ اگر کسی کو کرنل سے بریگیڈیئر نہیں کیا جاتا تو وہ ایم این اے کو آ کے نہیں پکڑتا کہ یار میری پروموشن کروا دے, یا مجھے اگر سیاچن میں جو ہے مجھے لگا دیا گیا ہے یار منو سیالکوٹ لوا دے. تو یہ وہاں پہ نہیں ہوتا. سو دیر از اے ڈسپلن. وہاں پہ جو کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے. یہی راز ہے کہ وہ پاکستان کو اللہ کے فضل سے وہ ایک ایسے مقام پہ لے کے آئے ہوئے ہیں کہ دنیا ان کی پاکستان کی افواج کی تعریف کر رہی ہے. جنرل رحیل کے حوالے سے ایک خاص پرسنلی سوال ان سے آپ سے پوچھ لوں, پرسنل اوپینین آپ ذاتی حیثیت میں بھی دے سکتے ہیں. ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بہت سی اسپیکولیشن ہوئی. میرا خیال یہ ہے کہ جو ان کی فیملی ہسٹری ہے, میجر عزیز بھٹی کر لیں, میجر شبیر شہید کر لیں, پھر 3 سال جتنی سکسیس انہیں اللہ تعالیٰ نے شہرت دی, یہ بھی شاید کسی ایک کے حصے میں آئی ہو پاکستان کی تاریخ میں, جو ان کے حصے میں آئی. قسمت ہے ان کی, کیونکہ وہ اس وقت اتنے ٹاپ رینکنگ جنرل نہیں تھے جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی, جتنی شہرت دی. اللہ کی دین ہوتی ہے. اور ٹریننگ اینڈ ایویلویشن والی پوزیشن سے تھے نا جہاں آپ نے اپوائنٹ کیا. انہیں کرنا کیا چاہیے, ڈیو ڈیٹ پہ چلے جانا چاہیے؟ میں نے پرسوں مجھے طلعت حسین نے یہ سوال کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی جو باتیں کی ہیں ان کی جو ورثہ ہے جو فیملی کے حوالے سے, اور جو لیگسی انہوں نے کریٹ کر لی ہے ضرب عضب کے حوالے سے, میرا خیال ہے جو میں ان کو تھوڑا بہت جانتا ہوں, اور جو آپ نے بھی جو جن باتوں کی میرے تائید کی ہے کہ ہی ول لیو اے لیگسی جو آئندہ آنے والے وقتوں میں, آئندہ آنے والے سالوں میں, دہائیوں میں ول بی ریممبرڈ. اور وہ لیگسی جو ہے اس کا جو احترام ہے یا اس کی جو حرمت ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ کسی کو اس پہ جس کو کہتے ہیں نا اس میں جس طرح آپ میڈیا والے اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ جی کوئی ایکسٹینشن ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک جو ان کا جو لیگسی ہے یا وہ جو اس وقت جو ریپوٹیشن اپنی بنا چکے ہیں وہ ہیل پروٹیکٹ دیٹ, ہیل پروٹیکٹ دیٹ. اگر یہ اگلے 2 روز کے واقعات جو یہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہو سکتے ہیں اس سے حالات بگڑتے ہیں پھر میرا خیال ہے دیکھیں بات سنیں ملک صاحب, یہ واقعہ جو ہے نا دے ڈو ناٹ وارنٹ اور دے ڈو ناٹ انوائٹ آرمی انٹرونشن. ہماری روایت ہے, بری روایت ہے جو ماضی میں رہی ہوئی ہے, لیکن ماضی میں اس قسم کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جس میں آرمی نے بالکل لا تعلقی کا مظاہرہ کیا ہے. یہ 60s کی دہائی میں بھی ہوا, یہ 70s کی دہائی میں بھی ہوا, یہ 77 میں کتنے مہینے چلی وہ تحریک. 9 مارچ کو وہ تحریک جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوئی. میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں, 9 مارچ کو وہ تحریک سٹارٹ ہوئی, بلکہ 9 کو بھی نہیں 12-13 کو جب پروونشل اسمبلی کے الیکشن جو ہے تقریباً امینڈمنٹ ہو گئے اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ ان کویسچن آ گئے, اور 6 جولائی کو جا کے وہ جو ہے نا انٹرونشن ہوئی. سر یہاں تو مارچ چل رہا ہے, مارچ اپریل مئی جون جولائی 5 مہینے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 نومبر کو 4 بندے لے آئے گا, وہ دیکھیں یہ کوشش کر رہے ہیں
کل جو اسلحہ نکلا ہے یہ کوشش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پہاڑوں سے آ جائیں، ان کے حلیے دیکھیں ان بندوں کے جو آ رہے ہیں، آپ کیمرے میں جو بندے دیکھیں ان کے کیا حلیے کوشش دیکھیں۔ کر رہے ہیں؟ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے لاشیں اٹھائی جائیں، یہاں پہ خون خرابہ کیا جائے، تاکہ جو آپ جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں وہ ہو۔ اب ان کا یہ نہیں ہے، وہ تو جس طرح آپ نے شروع میں جس طرف اشارہ کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ گھر چلا جائے۔ یہ ڈکلیئر ہے ان کا، وہ کھلے عام کہتے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں کبھی وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے، میں کیا اس وقت ریپیٹ کروں، ان لوگوں کے کہنے سے یا ان لوگوں کی خواہشات کی وجہ سے تو نہیں ہے میاں نواز شریف نے گھر چلے جانا۔ میاں نواز شریف ایک اپنا مقدر لے کے آیا ہے اور اس مقدر نے اس کو تیسری دفعہ وزیر اعظم اس ملک کا بنوایا ہے، عوام کی تائید سے بنایا ہے۔ پہلی دفعہ بھی الیکٹڈ ہو، 90 میں بھی الیکٹ ہو کے آیا، 97 میں بھی الیکٹ ہو گیا، پھر 7 سال کی جو پولیٹیکل ولڈرنیس ہے ادھر سے جلاوطنی سے واپس آ کے اس کا تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا ہے۔ اس کا مقدر بنانے والا وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، خواجہ صاحب جو خوف کا شکار کرتی ہے، یہ خوف کا شکار ہے، یہ خوف کا لیکن یہ شکار صورتحال بھی ہمیں خوف کا شکار کرتی ہے۔ یہ خوف کا وہ شکار جب آپ کی جی ٹی روڈ، آپ کی موٹر ویز، آپ کی مین سٹیز کی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس، یہ بلاکس اور شیلنگ ہو رہی ہے۔ This happens even in the most developed countries. Even in US it happens. Even during this year it has happened in US. کھلے عام ٹیئر گیس ہو رہی ہے پورے وہاں پہ کھلے عام ٹیئر گیس استعمال ہو رہی ہے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے پہ، لوگوں کے پروٹیسٹ کرنے پہ، کیونکہ ابھی تک وائلنٹ کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو کیا شہر تھا جس میں پچھلے دنوں ہنگامے ہوئے ہیں، وہاں پہ ٹیئر گیس استعمال ہوئے ہیں، وہاں پہ گولی چلی ہے۔ وہاں ریزنز اور تھیں، کیا وہاں ریزن یہ پیسفل پروٹیسٹ نہیں تھا، نہ کسی نے پاناما کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، نہ پیسفل پروٹیسٹ تھا، بالکل پیسفل پروٹیسٹ تھا جس کے اوپر گولی چلائی ہے انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے وائلنٹ پروٹیسٹ ہوا۔ سیکوینس ذرا درست کریں ملک صاحب۔ تو آپ اگر یہ ماریں گے تو اس کے بعد اگر وائلنٹ پروٹیسٹ شروع ہو گئے نہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے اور پیسفل طریقے سے کنٹرول کیا۔ اگر دیکھیں یہ اگر ڈسپلن جو ہے مینٹین نہیں رکھیں گے، جو مینڈیٹ دیا ہائی کورٹ نے آج جو ہے اس مینڈیٹ کا یہ احترام نہیں کریں گے، تو جو انتظامی اختیارات ہمیں حکومت نے دیے، حکومت کو جو ہوتے ہیں استعمال کریں۔ ہائی کورٹ نے تو کہا کنٹینرز بھی مت لگائیں اور کسی کو پکڑنے اٹھائے جا رہے ہیں، ابھی اٹھائے جا رہے ہیں، کہاں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اٹھائے جا رہے ہیں جی ٹی روڈ موٹر وے بلاک، اور کل رات سے نہیں بلکہ پچھلے 3 روز سے، میں تعداد ایگزیکٹ نہیں دے سکتا لیکن جتنے ہمارے ڈسٹرکٹ کارسپونڈنٹس کی خبریں فائل ہوتی ہیں، کل بھی جی ٹی روڈ ٹیئر نہیں اٹھایا جی ٹی روڈ، لیکن تمام سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر آپ نے سارے میڈیا نے یہ بھی کہہ دیا تھا خواجہ سے دوڑ گیا، خواجہ اور باہر سے جو ہے آپ نے ٹویٹ کیا کی تھی وہ بتا دیں، اور وہ لفظ بڑے اچھے استعمال کیے تھے، وہ ایک وہ ڈائلاگ ہے نا وہ جی کیا ہوگا کالیا، وہ کیا تھا وہ جی؟ وہ تو میں نے پہنچ کے کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ میں نے پہنچ کے کیا تھا کہ میں کم بیک، اب تیرا کیا ہوگا کالیا، یہ تیرا کیا ہوگا کالیا، تیرا کیا ہوگا کالیا۔ میں نے اس لیے کہا کہ آپ نے جس کانفیڈنس کے ساتھ یا جس اعتماد کے ساتھ میڈیا نے اور ان لوگوں نے کہا کہ میں بھاگ گیا ہوں اور میں باہر سے ریزگنیشن دوں گا، میں واپس نہیں آؤں گا، میں ساری فیملی کو ساتھ باہر لے گیا ہوں، میں یہاں پہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے حوصلہ دے۔ کریکٹلی رپورٹ کیا، بالکل آپ نے میں نے کیا، آپ نے ذاتی طور پہ میں نے کیا۔ یوز آف فورس ہے جو آج والا کام ہے، یہ اب آپ فورس کی بیٹنگ چارج کر رہے ہیں، ٹیئر گیس کر رہے ہیں، روڈز آپ نے بلاک کر رہے ہیں اور بندے پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے نا یہ آج سے نہیں بڑی دیر سے چل رہا ہے۔ یہ مجھے ڈر ہے وائلنس کی طرف آپ کو لے گیا ہے یہ۔ اللہ خیر کرے گا، آپ 1-2 دن جو ہیں یہ دیکھ لیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی آزمائش میں پڑے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو مسلح ڈال کے دعا مانگیں یا کوئی انتظامی امور بھی؟ سارے انتظامی امور بھی اور ساتھ دعا بھی ہے اور دعا بھی ہے، دعا بھی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ خواجہ صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک شارٹ بریک لے لیں، ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواجہ صاحب ایک چیز جو ہے وہ میرے خیال میں زیادہ وضاحت کے ساتھ آ جانی چاہیے، حکومت اور فوج اس وقت جس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں کوئی آپس میں کنفرنٹیشن والی سچویشن تو نہیں ہے؟ Absolutely not. All is well? All is well. All well. The law or time will prove it.
اور وہ جو خبریں چھپیں کہ میڈیا سیل سے اس طرح کی معاملات کے اوپر بڑا تناؤ پیدا ہو گیا تھا. نہیں دیکھیں میرا مطلب ہے کوئی کیا میڈیا سیل نے ایسا کچھ کیا؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں. ملک صاحب جو ٹرم تھی لیپسز تھی نا پریس ریلیز کی ٹرم کے نہیں اس کا کوئی میڈیا سیل منسٹری آف انفارمیشن کا اس میں ذکر تھا. نہیں میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا میڈیا سیل سے بھی میں یہ جو اس کے کانٹینٹس ہیں میں اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں میں کمنٹ کرنا چاہتا ہے. میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پچھلے کچھ عرصے سے نا ہمیں بہت دفعہ یہ بات سننے میں ملی کہ وہاں سے کچھ ایسے ٹویٹس آئے ہیں, کچھ ایسی وہاں سے چیزیں نکلی ہیں جس کے اوپر تحفظات کا اظہار ہوا. ایک دفعہ پہلے درمیان میں جنرل صاحب کی شاید کوئی 1.5 ماہ یا کچھ ایسے میٹنگ نہیں ہوئی, بڑے تناؤ پیدا ہو گیا تھا, تو اس وقت بھی شہباز صاحب کو اور نثار صاحب کو بھیجا گیا تھا, یا شاید ڈار صاحب بھی پنڈی گئے تھے, پھر ان کی ملاقات پرائم منسٹر سے ہوئی. میرا خیال ہے کہ اس سارے 3.5 سال میں یا 3 سال کا جو عرصہ ہوا ہے ملک صاحب 1-on-1 جو ریلیشن شپ ہے اور بڑا احترام کا اور بڑا محبت کا ریلیشن شپ رہا ہے. جو پروسیس جو پچھلی دفعہ بھی اپوائنٹمنٹ میں جو ہے وہ اس کو بڑا ٹرانسپیرنٹ اور بڑا جس کو کہتے ہیں کہ بائی دا بک رہا, اور یہ 3 سال کا جو عرصہ بھی گزرا ہے جہاں پہ چھوٹا موٹا اختلاف تو ہو جاتا ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جب تک جو ہے ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے اختلاف کے بعد اور نتائج جو ہیں وہ مثبت آ جائیں, تو میرا خیال ہے دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ. سر یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے ایک ایز اے ڈیفنس منسٹر, اگر میں آپ سے رائے پوچھوں اس والی کو ہٹا لیتے ہیں, ابھی ٹیبل پہ نہیں رکھتے, سپریم کورٹ نے ایک طریقہ کار طے کر لیا ہوا ہے, سینئر موسٹ کو لگا دیتے ہیں, آپ جس کو مرضی چن کے نکال لیں, اور اپنے انسٹیٹیوشن ہے ان کا ایک, اس کے مطابق چلتے ہیں, وہ جس کو بھی لگائیں گے آپ, اس نے اپنے انسٹیٹیوشن کو چھوڑ کے پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کا لائلسٹ کبھی نہیں بنیں گے وہ. تو آپ اس کو رول بیس کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ ایک جو ٹریڈیشن فوج کی رہی ہے یا ڈیفنس منسٹری کی رہی ہے کہ وہ ایک پینل بھجواتے ہیں جو سینئر موسٹ 4-5 لوگوں کے نام بھجوا دیتے ہیں, آپ کی وزارت بھیجے گی جو بھجوا دیتے ہیں, اور اس میں دے آر موسٹلی, جو مجھے یاد ہے میں بھی میں اس وقت غلط بات کر رہا ہوں, کہ موسٹلی وہ ایک ہی کورس کے لوگ ہوتے ہیں. ضیاء الحق میں 7ویں نمبر پہ تھے شاید, اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا, میرا 5ویں پہ ہوں گے, وہ وہی بھٹو کو لے گے. جی وہی بھٹو کو لے گئے. ضیاء الحق کی بات نہیں وہ میرا 7ویں پہ تھے. مشرف صاحب 5ویں پہ تھے. مشرف صاحب پرابلی 4 یا 5 نمبر. میں آپ کی بات سے اصولی طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو سسٹم جو ہے یہ اس طرح کا ہونا چاہیے, لیکن آپ دیکھیں گے یہ جو بینڈ ہے کہ آپ ایک کورس کے 2 یا 4 یا 5 یا 6 بندے اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو دے آر بیسیکلی, اگر آپ دیکھیں گے تو سینیورٹی ان کی ایک ہی ہوتی ہے, بیکاز دے پاس آؤٹ آن دا سیم ڈے, دے جوائن پی ایم اے آن دا سیم ڈے, کمیشن ان کی ایک ہی دن ہوتی ہے, اس لیے ان کو اگر آپ فیکچولی دیکھیں تو ان کی سینیورٹی میں فرق نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں لوگ تو نمبر 1 پہ جو ہے دا موسٹ بریلینٹ جو آ جاتا ہے, اس پہ نمبر 2 پہ دوسرا آتا ہے, نمبر 30 پہ, نمبر 55 پہ, نمبر 60 پہ, کوئی اس طرح ہوتا ہے. لیکن ایز فار دیئر فیکچوئل سینیورٹی اور دیئر ڈیٹ آف انٹرنگ ان ٹو پی ایم اے, دیئر ڈیٹ آف کمیشن جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. اس لیے اس بینڈ کے اندر جو ہے نا میرا خیال ہے ڈسکریشن کا استعمال جو ہے وہ کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے. لیکن وین یو گو بیونڈ 1 کورس, کہ فرض کریں 60واں کورس جا رہا ہے, آپ 63 کورس کا بندہ 10ویں نمبر پہ 11 نمبر, آئی تھنک وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بات درست ہے. سر لاسٹ کویسچن, سپریم کورٹ سے تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں آ سکتا جو پاناما والے کیس میں آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن جائے؟ دیکھیں آپ سپریم کورٹ کے سامنے ہیں, میں ان کے فیصلوں میں کمنٹ کروں, میری کیا اوقات ہے, میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں کہ کیا سوچ رہے ہیں یا کیا فیصلہ آئے گا. مجھے یقین ہے کہ میرے قائد کا جو ہے نام پاناما لیکس میں نہیں ہے, آپ بھی جانتے ہیں ان میں نام نہیں ہے. ان کے جو لواحقین ہیں یا ان کے اہل خانہ ہیں جو ان کے نام ہیں, 3 بچوں کے نام ہیں نا ان کا براہ راست, یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رشتہ داروں کی وجہ سے نبوت دینے سے کسی کو انکار نہیں کیا تھا, لوگوں کو ان کو نبوت نہیں ملی تھی. لیکن جس زمانے کا الزام ہے, کہا جاتا ہے کہ وہ میاں صاحب نے ہی بچوں کو لے کے دیے ہوئے ہیں.
دیکھیں یہ تو ڈبیٹیبل چیز ہے. گود میں تو کوئی بچہ جا کے آف شور کمپنی بنا کے نہیں پراپرٹی نہیں دیکھیں نا, وہ اس وقت بھی گود میں نہیں تھے, اس وقت بھی اڈلٹ تھے جس وقت کی بات کر رہے ہیں. اس میں بڑوں میں سے مریم تھی شاید اس وقت, سارے اڈلٹ تھے, they were all adults. میں 99 کا جس وقت الیکشن ہوا ہے یا اس کے بعد جو ہے میاں صاحب پہلی دفعہ جب پرائم منسٹر بنے, ان میں جو میری سمجھ ہے یا جو مجھے یاد ہے وہ they were all adults, you know. 93 سے ہے نا یہ ان کے پاس اپارٹمنٹس. جی نہیں, اب دیکھیں وہ ایشو جو ہے میں پھر کہوں گا کہ اس کی نیٹی گریٹی جو ہے میں اجتناب کروں گا. ہمارے وکلاء نے ایک سٹینڈ لینا ہے, عدالت کا معاملہ کل سٹارٹ ہو جائے گا, اور میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس پہ کمنٹ کروں. آپ اس رولے سے بچا کے اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں؟ بچانے نہیں, میں تبھی ذہنی طور پہ جو ہے میں بڑا احترام کرتا ہوں عدالتوں کا. میں نے یہ اپنے گھر سے, میں نے اپنے والد سے سیکھا ہوا ہے. میں کبھی کسی جج کو سفارش نہیں کرتا. میرے جج جو دوست ہیں, جو میرے جن کے تعلق ہیں پرانا, میں ان سے ملاقات بھی نہیں کرتا کہ میں کنٹروورشل سا آدمی ہوں, کسی کو پتہ لگ جائے تو اسی رولا پا دو جج ملے. خواجہ آصف صاحب سپریم کورٹ سے جج سے ملاقات کر رہے ہیں. خواجہ محمد آصف صاحب وفاقی وزیر دفاع اور پانی و بجلی, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.